کرنل بریٹ وائٹ کی قیادت میں ایک زبردست فوج روانہ کر دی گئی جس نے ناگپٹم پر قبضہ کر کے تلچری پر چڑھائی کر دی، مگر ٹیپو سلطان کی فوجوں نے دریائے کاویری کے قریب اسے گھیر لیا۔ چند دن کی لڑائی کے بعد انگریزوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ فرنگیوں کا تقریباً پورا لشکر تباہ ہو گیا تھا، باقی ماندہ فوج کو زنجیریں پہنا دی گئیں۔ گرفتار ہونے والوں میں اس وقت فرانس کے 2 سپہ سالار موسیو آلن اور موسیو ڈی لولی نواب حیدر علی کی ملازمت میں تھے۔ انہوں نے اپنی حکومت کو یہاں کے حالات سے باخبر کر دیا۔ نتیجتاً حکومت فرانس نے اپنے مقبوضات بچانے اور حیدر علی کی مدد کرنے کے خیال سے جنگی جہازوں کا ایک بیڑا روانہ کر دیا۔ فرانسیسی فوج نے محمود بندر پر اتر کر چدمبرم اور برما کوئل پر قبضہ کر لیا۔ اس کے جواب میں انگریزوں نے ایک زبردست فوج کڈلور پر اتار دی۔ یہ فوج جنرل سٹیورٹ کے ماتحت تھی۔ نواب حیدر علی بھی اپنی فوجوں کے ساتھ کڈلور کی طرف بڑھا۔ اس وقت سمندر میں فرانسیسی جہاز والی میسور کی مدد کے لیے موجود تھے۔ یہاں ایک خونریز جنگ ہوئی جس میں انگریزوں کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ اس فتح کے بعد نواب حیدر علی نے اپنی فوجوں کو وانی واش اور پانڈیچری پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور خود آرنی کی طرف بڑھا۔ اگرچہ حیدر علی کا مرض پوری شدت اختیار کر چکا تھا، لیکن اس نے اپنی قوت ارادی سے آرنی کا قلعہ بھی فتح کر لیا۔ پھر یکایک اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ بستر پر گر پڑا۔ دراصل نواب حیدر علی کو سرطان کا مرض تھا۔ اس خوفناک بیماری کے انکشاف کے باوجود وہ 10 سال تک اپنی پیٹھ میں سینکڑوں ناسور لیے دشمنوں سے جنگ کرتا رہا۔ آخری وقت میں جب طبیبوں نے حیدر علی کے لباس کو اس کے جسم سے علیحدہ کیا تو پوری پیٹھ ناسوروں سے چھلنی نظر آ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر شجاعت خان اور دوسرے سپہ سالار رو پڑے۔ تمام مشیروں نے اشکبار آنکھوں کے ساتھ عرض کیا، نواب بہادر، آپ نے تو اس مملکت کی فلاح و بہبود کے لیے خود کو ہلاک کر ڈالا۔ خدا کے واسطے تمام جنگی مہارت سے کنارہ کش ہو کر آرام فرمائیے اور شہزادے کو طلب کر کے حکومت کا انتظام ان کے سپرد کر دیجیے۔ ٹیپو سلطان اس وقت ملابار میں نائروں کی بغاوت کو کچلنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ آخر 5 دسمبر 1782 عیسوی کو نواب حیدر علی نے ٹیپو سلطان کے نام خط تحریر کرایا جس میں ولی عہد سلطنت کو ارکاٹ پہنچنے کی تاکید کی گئی تھی۔ 4 دسمبر کو نواب حیدر علی نے اپنی فوج کو 1 ماہ کی تنخواہ بطور انعام دینے کا حکم جاری کیا۔ شام کے قریب نواب نے شجاعت خان سے پوچھا کہ آج کیا تاریخ ہے؟ محرم کی چاند رات ہے۔ شجاعت خان مسلسل رو رہا تھا۔ تیری بچوں کی سی حرکتیں ابھی تک نہیں گئی۔ حیدر علی نے بڑی محبت سے شجاعت خان کے رخساروں پر ہاتھ پھیرا۔ کچھ دیر بعد غسل کے انتظامات کا حکم دیا، پھر غسل کر کے نماز ادا کی۔ رات بھر کلمہ طیبہ اور درود شریف کا ورد کرتا رہا، پھر صبح کی نماز ادا کی۔ کسی کو گمان بھی نہیں تھا کہ نواب حیدر علی بہت جلد ان سے بچھڑنے والا ہے۔ معمولی سا ناشتہ کیا، پھر چند سرداروں کو طلب کر کے 10,000 فوج شمالی ارکاٹ پر اور 5,000 فوج نواح ارکاٹ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کی۔ پھر شجاعت خان سے کہا، تو بھی رات بھر کا جاگا ہوا ہے، اس لیے آرام کر، میں بھی کچھ دیر آرام کر لوں۔ شجاعت خان کمرے سے نکل کر جانے لگا تو روک کر کہا، اہل وفا کا یہاں بہت قحط ہے، کوئی بھی صورت ہو ٹیپو کا ساتھ نہ چھوڑنا، میرے بغیر وہ بالکل اکیلا رہ جائے گا۔ شجاعت خان روتا ہوا کمرے سے نکل گیا مگر دروازے پر کھڑا رہا۔ کچھ دیر اندر سے درود شریف پڑھنے کی آوازیں آتی رہیں، پھر یکایک خاموشی چھا گئی۔ شجاعت خان گھبرا کر اندر داخل ہوا۔ والی میسور خاموش تھا اور اس کے دونوں ہاتھ اس طرح بندھے ہوئے تھے جیسے وہ بستر پر لیٹے لیٹے نماز ادا کر رہا ہو۔ شجاعت خان کچھ دیر تک حیدر علی کے قریب کھڑا رہا، مگر جب والی میسور کے جسم اور ہونٹوں کو کوئی جنبش نہیں ہوئی تو شجاعت خان نے آواز دی، نواب بہادر۔ جواب میں کوئی آواز نہیں ابھری۔ 60 سال تک خونی موسموں سے لڑتے لڑتے گوشت پوست کی یہ چٹان ریزہ ریزہ ہو چکی تھی اور نواب حیدر علی خان بہادر اس طرح دنیا سے چلا گیا کہ سارے دوست غمگسار اور تیماردار دیکھتے ہی رہ گئے۔ شجاعت خان نے حیدر علی کو چھو کر دیکھا، جسم سرد ہو چکا تھا۔ پھر اس نے والی میسور کو آہستہ سے جھنجھوڑا۔ شجاعت خان کا خیال تھا کہ کسی بیماری کی شدت سے نواب بے ہوش نہ ہو گیا ہو۔ میسور کے نائب سپہ سالار نے یہ عمل کئی بار دہرایا۔ پھر جب والی میسور کے جسم کو جنبش نہ ہوئی تو شجاعت خان کے منہ سے دبی دبی چیخ نکلی اور اس نے شدید عالم اضطراب میں حیدر علی کے سینے پر سر رکھ لیا۔ میرا باپ، میرا سردار، میرا آقا۔ 50 سالہ شجاعت خان کسی بچے کی طرح سسک رہا تھا۔ کئی بار اس کا جی چاہا کہ وہ چیخیں مار کر اپنے سینے کی آگ کو آنسوؤں کی بارش سے بجھا دے، مگر شجاعت خان ایسا نہ کر سکا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت ریاست میسور نازک ترین صورتحال سے دوچار ہے۔ انگریز پائن گھاٹ اور حیدر نگر پر قابض ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ جگہ جگہ بغاوتیں پھوٹ پڑی تھیں۔ ایسی سنگین فضا میں نواب حیدر علی کی موت کی خبر
عام ہونے سے دشمنوں اور ریاست کے غداروں کو نئی زندگی مل جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ شجاعت خان حیدر علی کے سینے پر سر رکھ کر بہت دیر تک سسکتا رہا۔ پھر جب کسی حد تک اس کے دل کا غبار ڈھل گیا تو وہ نواب کے خیمے سے باہر آیا۔ مسلح محافظوں نے اسے دیکھ کر احتراماً سر جھکا لیے۔ میرے قریب آؤ۔ شجاعت خان کی تیز سرگوشی ابھری۔ شجاعت خان کی سرخ آنکھوں اور بجھے ہوئے چہرے کو دیکھا، پھر وہ جھجکتے ہوئے نائب سالار کے قریب آ گئے۔ نواب بہادر اپنے آخری سفر پر روانہ ہو چکے ہیں۔ شجاعت خان سرگوشیوں میں حیدر علی کے مسلح محافظوں سے مخاطب تھا۔ نہ تمہارے ہونٹ کانپے اور نہ آنکھوں سے کوئی آنسو ٹپکے۔ اگر کوئی اندر جانے کی اجازت مانگے تو اسے کہہ دینا کہ نواب بہادر آرام فرما رہے ہیں۔ میں سپہ سالار محمد علی کمیندان کے خیمے تک جا رہا ہوں۔ نواب حیدر علی کے انتقال کی خبر سن کر محمد علی کمیندان سکتے میں آ گیا، پھر شدید کربناک لہجے میں چیختے ہوئے بولا، نواب بہادر اس طرح دبے پاؤں چلے گئے کہ ان کے جانثاروں کو خبر تک نہ ہوئی۔ رخصت کا یہ کون سا انداز ہے؟ آہنی اعصاب رکھنے والا محمد علی کسی مومی شمع کی طرح پگھل رہا تھا۔ آہستہ بولیے۔ شجاعت خان کا انداز گفتگو سرگوشیانہ تھا۔ آپ کے کاندھوں پر اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر دشمنوں کو نواب بہادر کے انتقال کی خبر ہو گئی تو ریاست میں بہت بڑا انتشار پھیل جائے گا۔ پھر تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ محمد علی کمیندان نے بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہا، آپ لشکر کی واپسی کا حکم جاری کریں۔ شجاعت خان نے تجویز پیش کی، میں ایک برق رفتار قاصد کو شہزادے کے پاس ملابار بھیجتا ہوں۔ نواب بہادر کے انتقال کی خبر اس وقت تک پوشیدہ رکھی جائے جب تک ولی عہد سلطنت سرنگا پٹم نہیں پہنچ جاتے۔ پھر ایسا ہی کیا گیا۔ شجاعت خان نے حیدر علی کے نام سے ٹیپو سلطان کو خط تحریر کیا کہ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دارالحکومت میں حاضر ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی تمام فوج کو ارکاٹ سے سرنگا پٹم کی طرف کوچ کا حکم دے دیا گیا۔ چند رازداروں کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اب حیدر علی دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ پورے لشکر میں مشہور کیا گیا کہ نواب حیدر علی کی طبیعت زیادہ ناساز ہے، اس لیے وہ علاج اور آرام کی غرض سے دارالحکومت تشریف لے جا رہے ہیں۔ والی میسور کا جنازہ ایک رتھ میں تھا جس کے گرد سپہ سالار محمد علی کمیندان، شجاعت خان اور حیدر علی کے مخصوص محافظ دستے کے سپاہی جمع تھے۔ رتھ بڑی تیزی سے اپنا سفر طے کر رہا تھا۔ پھر جب حیدر علی کا جنازہ سرنگا پٹم پہنچا تو دارالحکومت میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ہزاروں مسلمان اور ہندو چیختے ہوئے اپنے گھروں سے نکل آئے۔ حیدر علی کی والدہ مجیدہ بیگم بیٹے کی لاش کے سرانے بیٹھی تھیں اور بار بار والی میسور کو مخاطب کر کے کہتی تھی کہ تو بہت فرما بردار تھا، سرزمین ہند نے ایسے بیٹے بہت کم پیدا کیے ہوں گے، تو اپنے باپ کی طرح فرض شناس تھا، ریشمی بستر کے بجائے محاذ جنگ پر کام آیا، بے شک تو بڑا جانباز تھا حیدر علی، کسی دشمن کی تلوار تو تیری گردن تک نہ پہنچ سکی، مگر بے پرواہی کے خنجر سے تو خود اپنی شہرگ آہستہ آہستہ کاٹتا رہا۔ تیری جان پر بھی تیرا حق تھا لیکن تو نے وہ حق ادا نہیں کیا۔ اماں کی بات ہنسی میں ٹالنے والے، اب دیکھ کہ زندگی بھر کے لیے آنسو ہی ہمارا مقدر ہے۔ مجیدہ بیگم کے ہونٹوں سے شور ماتم بلند نہیں ہوا، مگر ان کی آنکھوں سے اشکوں کا ایک سیلاب جاری تھا جو حیدر علی کی پیشانی اور چہرے کو بھگوتا رہا۔ پھر جب غمزدہ ماں کی حالت کچھ سنبھلی تو وہ نیم جاں بہو کی طرف متوجہ ہوئی۔ شوہر کی موت کی خبر سن کر فاطمہ بیگم کو سکتہ ہو گیا تھا۔ ملکہ میسور کی یہ حالت بہت دیر تک جاری رہی۔ خدشہ تھا کہ کہیں وہ اپنا ذہنی توازن نہ کھو بیٹھیں۔ حرم سرا کی دوسری عورتوں نے انہیں والی میسور کی زندگی کی بہت سی باتیں یاد دلائیں۔ آخر فاطمہ بیگم کی اس خوفناک حالت میں تبدیلی آئی۔ پھر وہ نواب بہادر کہہ کر شوہر کی لاش سے لپٹ گئیں۔ پھر اسی روز آہوں، سسکیوں اور چیخوں کے شور میں نواب حیدر علی کو گنبد میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ٹیپو سلطان کے سرنگا پٹم پہنچنے میں ابھی دیر تھی، اس لیے شہزادہ کریم شاہ کو امور سلطنت کا نگراں مقرر کر دیا گیا۔ میں برادر معظم کی موجودگی میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ باپ کی موت کے صدمے سے شہزادہ کریم شاہ نڈھال نظر آ رہا تھا۔ یہ عارضی انتظام ہے شہزادے، محمد علی کمیندان نے کریم شاہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ملک کو کسی سربراہ یا منتظم کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ٹیپو سلطان نے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ طویل سفر طے کیا، مگر پھر بھی ملابار سے سرنگا پٹم پہنچنے میں 5-6 دن صرف ہو گئے۔ ولی عہد سلطنت کا خیال تھا کہ نواب بہادر نے کوئی نیا محاذ جنگ کھول دیا ہے، اس لیے اسے فوری طور پر طلب کیا ہے۔ مگر جب وہ سرنگا پٹم کے نواح میں داخل ہوا تو اسے فضاؤں میں عجیب سی ویرانی محسوس ہوئی۔ دیہاتی باشندے خاموش اور اداس نظر آ رہے تھے۔ ٹیپو نے اپنا واہمہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور آگے بڑھ گیا۔ محمد علی کمیندان اور شجاعت خان نے سرنگا پٹم سے کئی میل کے فاصلے تک اپنے جاسوس مقرر کر دیے تھے اور انہیں تاکید کر دی گئی تھی کہ جیسے ہی ٹیپو سلطان کی آمد کے آثار نظر آئیں بلا تاخیر اطلاع دی جائے۔
پھر جیسے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں ابھری اور سپاہیوں کا ہجوم دارالحکومت کی طرف بڑھتا دکھائی دیا، جاسوس شہسوار محل کی طرف دوڑ پڑے۔ دوسرے ہی لمحے محمد علی کمیندان، شجاعت خان، شہزادہ کریم شاہ اور کچھ سپاہی محل سے نکل کر اس شاہراہ کی طرف روانہ ہو گئے جدھر سے گزر کر ٹیپو سلطان دارالحکومت پہنچنے والا تھا۔ دونوں بھائیوں کا آمنا سامنا شہر پناہ کے دروازے پر ہوا۔ ٹیپو کو دیکھتے ہی شہزادہ کریم، محمد علی کمیندان اور شجاعت خان اپنے اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے۔ انتہائی کوشش کے باوجود کریم شاہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بھائی کی یہ حالت دیکھ کر ٹیپو بھی گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ کیا بات ہے برادر عزیز، تم رو کیوں رہے ہو؟ ٹیپو نے چھوٹے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پریشان لہجے میں پوچھا۔ کریم شاہ جواب دینے کے بجائے ٹیپو سے لپٹ کر رونے لگا۔ محمد علی کمیندان اور شجاعت خان بھی منہ پھیر کر رونے لگے۔ تم لوگ بولتے کیوں نہیں؟ ٹیپو جھنجھلا گیا۔ کیا حادثہ پیش آ گیا ہے کہ تمہاری زبانیں خاموش ہیں اور آنکھیں اشک برسا رہی ہیں؟ برادر معظم، نواب بہادر اس دنیا میں نہیں رہے۔ ٹیپو کے کئی بار استفسار کرنے پر شہزادہ کریم نے اس طرح رک رک کر کہا جیسے اس کی آواز حلق میں گھٹی جا رہی ہو۔ یہ جانگوداز خبر سن کر کچھ دیر کے لیے ٹیپو سلطان کو سکتہ سا ہو گیا۔ شدت غم سے ولی عہد سلطنت کا گرد آلود چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ پھر بڑے کربناک لہجے میں شجاعت خان اور محمد علی کمیندان سے مخاطب ہوا۔ بابا محترم چلے گئے، مجھے تو خط میں یہ لکھا تھا کہ میں اپنے چہرے کی ایک جھلک سے ان کی آنکھوں کو روشن کروں، پھر خود ہی مجھ سے منہ پھیر لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اب یہ چہرہ کسے دکھاؤں؟ ٹیپو کی حالت لہجہ بلہجہ بگڑتی جا رہی تھی۔ حیدر علی نے بیٹے کو اپنی بیماری سے قطعاً بے خبر رکھا تھا، اس لیے والی میسور کی موت کی خبر ٹیپو کے دل و دماغ کو زیر و زبر کر گئی تھی۔ شجاعت خان نے فوراً ہی آگے بڑھ کر ولی عہد سلطنت کو اپنے بازوؤں کی گرفت میں لے لیا۔ شہزادے، نواب بہادر کو آپ سے بڑی امیدیں تھیں۔ شجاعت خان اسے بڑے عجیب انداز سے تسلیاں دے رہا تھا۔ نواب بہادر آخری لمحات میں مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ میرا بہادر بیٹا ٹیپو باپ کی جدائی کے صدمے کو بھی برداشت کر لے گا۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے آنسو میری اٹھائی ہوئی دیواروں کو ڈھا دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے کمزور ہاتھ نواب بہادر کی اٹھائی ہوئی دیواروں کو بچا لیں، مگر میں خود کس دیوار کے سائے میں بیٹھوں گا؟ ٹیپو کی آنکھیں شفق رنگ ہو گئی تھیں اور آواز میں گہرا ارتعاش تھا۔ میری دیوار تو اس طرح گر گئی کہ اب اسے کوئی تعمیر نہیں کر سکتا۔ یہی اللہ کی مرضی ہے شہزادے، اور یہی رسم زمانہ۔ شجاعت خان زاویے بدل بدل کر ٹیپو کو سمجھا رہا تھا۔ پھر ولی عہد سلطنت محل جانے کی بجائے سیدھا حیدر علی کی قبر پر پہنچا، جس نے بڑے بڑے طوفانوں کے رخ موڑ دیے تھے۔ آج وہی موت کے نادیدہ ہاتھوں سے شکست کھا کر مٹی کے ڈھیر کے نیچے بے حس و حرکت پڑا تھا۔ ٹیپو نے باپ کے پیروں کی سمت کھڑے ہو کر والی میسور کو فوجی انداز میں سلامی دی، پھر آہستہ آہستہ گھٹنوں کے بل جھک کر قبر پر سر رکھ دیا۔ بابا، خدا آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرے اور انہیں صبر دے جو آپ کے فراق میں نیم جان نظر آ رہے ہیں۔ اگرچہ ٹیپو سلطان نے حکم جاری کر دیا تھا کہ کوئی شخص بھی نواب حیدر علی کی قبر کے نزدیک کریاوزاری نہ کرے، لیکن پھر بھی والی میسور کے مرقد پر ماتم کرنے والوں کا ایک میلہ سا لگا رہتا تھا۔ رونے والوں میں زیادہ تر بیوہ اور لاوارث عورتیں تھیں یا مجبور و مفلس بوڑھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے خفیہ طور پر حیدر علی نے وظیفے مقرر کر رکھے تھے اور جنہیں ہر مہینے ایک مخصوص رقم گھر بیٹھے مل جاتی تھی۔ اب وہی نادار اور بے سہارا لوگ اپنی بدقسمتی کا ماتم کر رہے تھے۔ ہم کہاں جائیں کہ ہماری خبر گیری کرنے والا دنیا سے چلا گیا۔ ٹیپو سلطان کو خبر ہوئی تو وہ خود باپ کی قبر پر آیا اور ماتم گساروں سے ان کا حال پوچھا۔ اس کے بعد میسور کے نئے فرمانروا نے ان غمزدہ انسانوں کے نام باقاعدہ ضرورت مندوں کے دفتر میں درج کرائے اور ہر شخص سے پوچھ کر وہی وظیفہ جاری کر دیا جو اسے نواب حیدر علی کی زندگی میں ملتا تھا۔ شہزادہ کریم شاہ نے اسی دن حکومت کے سارے اختیارات بڑے بھائی کو منتقل کر دیے تھے جس روز ٹیپو سلطان نے سرنگا پٹم کی زمین پر قدم رکھا تھا۔ حیدر علی کے انتقال کے 20 روز بعد ٹیپو سلطان نے تاج پہنا اور اس کی تخت نشینی کی رسم ادا ہوئی۔ تخت نشینی کی رسم کے بعد امرائے سلطنت نے ٹیپو سلطان کی خدمت میں قیمتی نظریں پیش کی۔ اس تقریب کے دوران سریتا بھی راج محل پہنچی اور جب وہ دربار عام میں داخل ہونے لگی تو پہرے داروں نے اسے روک لیا۔ میں فرمانروائے میسور کو مبارکباد دینے آئی ہوں، تم مجھے روکنے والے کون ہو؟ سریتا دیوی نے بلند آواز میں کہا۔ کوئی عورت دربار میں داخل نہیں ہو سکتی، یہی سلطان کا حکم ہے۔ پہرے داروں نے بھی سخت لہجے میں جواب دیا۔ سلطان کو خبر کرو کہ سریتا نظر پیش کرنے آئی ہے۔ پہرے داروں نے اسے پھر بھی اندر جانے نہیں دیا اور تکرار یہاں تک بڑھی کہ دربار میں بھی ان کی آوازوں کا شور پہنچنے لگا۔ ٹیپو سلطان نے دربار کے اندر موجود محافظوں سے کہا کہ وہ اس شور کا سبب معلوم کریں۔ محافظوں نے واپس آ کر بتایا کہ سریتا دیوی اندر آنا چاہتی ہیں اور پہرے دار حکم سلطانی کے مطابق انہیں اندر آنے سے روک رہے ہیں۔
सरिता का नाम सुनकर टीपू चौंक उठा। वो नवाब हैदर अली के इंतकाल पर टीपू से ताजियत करने आई थी और फिर चंद रोज महल में गुजारकर सैयद साहब की कब्र की निगरानी के लिए वापस चली गई थी। अब वो क्यों आई है? सुल्तान कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने मुहाफिजों को इशारा कर दिया कि सरिता को दरबार में दाखिल होने की इजाजत दे दी जाए। सरिता देवी बड़े बेनियाजाना अंदाज में दाखिल हुई और हाजरीन दरबार की तवील कतारों के नजदीक से गुजरती हुई तख्ते सुल्तानी तक पहुंच गई। अक्सर उमरा और दरबारी सरिता देवी से बखूबी वाकिफ थे, मगर मीर सादिक अली इस खूबसूरत दोशीजा से नाआशना था। सरंगापटम आने के बाद उसने पहली बार सरिता को देखा था। मीर सादिक अली फितरतन औबाश था, इसलिए सरिता के हुस्न ने उसे बहुत ज्यादा मुतासिर किया। वो पलकें झुकाए बगैर उस लड़की को देखता रहा जो अपने लिबास के एतबार से जोगन नजर आ रही थी। तुम यहाँ क्यों आई सरिता? टीपू सुल्तान ने मोहब्बत आमेज लहजे में पूछा। अगर कोई जरूरी काम था तो मुझ तक पैगाम पहुंचा दिया होता, मैं खुद चला आता। मीर सादिक अली ने चौंक कर अपने फरमारवा की तरफ देखा। वो टीपू और सरिता के रिश्ते से बेखबर था, इसलिए यही समझा कि फरमारवाए मैसूर इस खूबसूरत जोगन पर बहुत ज्यादा मेहरबान है। मीर सादिक की गलीज जहनियत उसे यही बावर करा रही थी कि फरमारवाए मैसूर और सरिता का वही ताल्लुक है जो एक हुक्मरान और एक खूबसूरत कनीज के दरमियान होता है। नहीं कुंवर, आज के दिन मेरा आना बहुत जरूरी था, सरिता देवी ने बावकार लहजे में कहा। माफ करना, अब तुम कुंवर से सम्राट हो गए हो। सरिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बचपन से टीपू को कुंवर ही कहती आ रही थी, इसलिए उसकी जबान यही अल्फाज, यही एक लफ्ज अदा करने की आदी थी। फिर उसे ख्याल आया तो वो लहजा बदल कर बोली, सम्राट, तुम्हें ये सिंहासन मुबारक हो। मैं तुम्हारी मुबारकबाद के लिए बहुत मशकूर हूँ सरिता। टीपू के लहजे में वही अपनायत थी जिसका एहसास करके मीर सादिक अली के जहन में मुसलसल नापाक ख्यालात उभर रहे थे। मुझे रियासत के दस्तूर के मुताबिक सम्राट को नजर भी पेश करनी थी, इसलिए दरबार तक आई हूँ। सरिता ने अपनी आमद का मकसद बयान करते हुए कहा, तुम्हारी मुबारकबाद ही मेरे लिए सबसे कीमती नजर है। टीपू सुल्तान ने उस लड़की का दिल रखने के लिए कहा जिसे एक वक्त की रोटी भी मयसर नहीं थी। अब मैं इतनी गरीब भी नहीं हूँ सम्राट। सरिता देवी मुस्कुराने लगी। बज़ाहिर मैं निर्धन हूँ और मेरे पास एक कोड़ी भी नहीं है, मगर इस वक्त मुझे जो कुछ मयसर है उसकी कीमत सुल्तान का सारा खजाना भी नहीं। सरिता के इस इंकिशाफ पर टीपू सुल्तान के साथ हाजरीन दरबार भी चौंक उठे। मीर सादिक अली हैरत ज़दा था कि एक मामूली सी लड़की आखिर सुल्तान की बारगाह में इतनी बेतकल्लुफ क्यों है। टीपू सुल्तान सर से पांव तक एक सवालिया निशान बनकर रह गया था। फिर फरमारवाए मैसूर और दरबार के सुकूत को सरिता देवी की बुलंद आवाज ने तोड़ दिया। उसने बगल में दबाया हुआ सफेद रंग का कपड़ा निकाला और सुल्तान टीपू की तरफ बढ़ा दिया। सम्राट, ये आपकी नजर है। टीपू और सरिता के दरमियान चंद गज का फासला था, इसलिए एक खिदमतगार आगे बढ़ा ताकि वो सरिता के हाथ से कपड़ा लेकर सुल्तान के हुजूर में पेश कर सके। नहीं, सरिता देवी ने हाथ के इशारे से सुल्तान के खिदमतगार को रोक दिया। सम्राट, ये वो नजर नहीं है जिसे आपके सिवा कोई दूसरा शख्स छू सके। एक बार फिर दरबार पर गहरा सन्नाटा छा गया। टीपू सुल्तान अपनी मसनदे जरनिगार से उठा और तख्त के किनारे पहुंचकर ठहर गया। अब उसके और सरिता देवी के दरमियान बराए नाम फासला था। टीपू ने हाथ बढ़ाया तो सरिता बेअख्तियार बोल उठी, सम्राट, अगर आप इस नजर के एहतराम में तख्त से नीचे उतर आएं तो बेहतर है, वरना आप साहिब इख्तियार हैं। मीर सादिक अली के दिमाग में ख्यालात के तूफान उठ रहे थे। उसने आज तक किसी लड़की को एक हुक्मरान के दरबार में इतना बेबाक नहीं देखा था। टीपू सुल्तान पर शदीद हैरत का गलबा था, मगर इसके बावजूद वो तख्त से नीचे उतर आया। ये मेरे रूहानी बाप की चादर है जिसे वो इस्तेमाल किया करते थे। सरिता देवी ने सफेद कपड़ा फरमारवाए मैसूर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैंने एक मौके पर सैयद साहब से ये चादर मांग ली थी कि आखिर उनकी कोई निशानी तो मेरे पास रहे। टीपू सन्नाटे में आ गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि सरिता उसे ऐसी अजीबोगरीब नजर पेश करेगी। मीर सादिक अली भी हैरानी के आलम में सोच रहा था कि ये सैयद साहब कौन थे और इस चादर में ऐसी क्या खास बात है कि उसे सुल्तान के सारे खजाने से कीमती समझा जा रहा है। फिर तुम मुझे अपने रूहानी बाप की निशानी क्यों दे रही हो? टीपू का बढ़ा हुआ हाथ रुक गया। मैंने सोचा था कि इस चादर को अपना कफन बनाऊंगी। यकायक सरिता का लहजा इंतहाई पुरसोज हो गया था, मगर फिर ख्याल आया कि आपको मुझसे ज्यादा इस चादर की जरूरत है। वो आपके भी उस्ताद गिरामी थे। टीपू भी उदास नजर आने लगा। तुमने सच कहा सरिता। सम्राट, आपके सर पर मसाइल की कड़ी धूप है। सरिता फरमारवाए मैसूर को अजीब अंदाज से नसीहत कर रही थी। ये चादर सूरज की तपिश को तो दूर नहीं कर सकती, मगर इसे ओढ़कर आप सहराए जिंदगी में ताजा दम रहेंगे। जब माहौल की कसाफत आपके दिलो दिमाग को परागंदा कर दे तो इस चादर की महक से आप शगुफ्ता और शादाब हो जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔